سب سے پہلے تو ہم قاعدہ کو جان لیتے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے. فار ایگزامپل 4 رکعت والی نماز ہے تو ہم دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ ہوتا ہے قاعدہ اولا. اور پھر جو چوتھی رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اولا میں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، فقط تشہد پڑھی جائے گی، یعنی التحیات پڑھیں گے. قاعدہ اخیرہ میں تفصیل یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کو پڑھا جائے گا. اگر قاعدہ اولا میں فار ایگزامپل درود شریف پڑھ لیا تشہد کے بعد، اب اس کی مقدار اتنی ہے کہ ایک جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ ایک بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، ایک جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو قاعدہ اولا میں اگر ایک جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہو، اتنا پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اگر اس سے کم ہے، فار ایگزامپل اللہم صلی علی، اتنا پڑھا پھر یاد آ گیا کہ مجھے کھڑا ہونا تھا، تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک. قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بھول کر نہ پڑھے اور آگے اس نے نماز کمپلیٹ کر لی تو یہی نماز تو ہو جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو قاعدہ اخیرہ میں درود شریف سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا اگر بھول کر پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، ثواب میں کمی آئے گی. اگر اس کی عادت بنا لیں اور جان بوجھ کر اس کو چھوڑنا شروع کر دیں تو پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا. ظاہر عادت بنا لی درود شریف چھوڑنے کی، تو درود شریف چھوڑنا یہ گناہ ہوگا. اور یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، عادتاً اس کو کرنا اور روٹین بنا لینا تو یہ درست نہیں ہے.